کہ جب سفر ہوا مدینہ منورہ تو کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر حضرت نے چند اشعار لکھے حضور کی تعریف میں، حضور کی توصیف میں، حضور کی بلندی درجات کے تعلق سے، اور عیسیٰ نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا، قیامت تک کے انسان کا آنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اگر حضور کا پیرا کرنا مقصد اللہ کا نہ ہوتا تو اللہ یہ پوری کائنات کو نہ بناتا، نہ انسان۔ مقصود کائنات کا تشریف آرام گاہ مدینۃ الرسول ہے۔ ان کے تعلق سے حضرت مولانا عزت مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان پر ایک واقعہ نقل فرمایا اور یہ کہا کہ میرے ابا جی یعنی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں مدینہ منورہ کی عظمت الگ ہے کہ وہ طابہ ہے، طیبہ ہے، مطابہ ہے، مطہرہ ہے، منورہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ جنت البقیع میں اگر کوئی دفن ہو گیا، نبی نے فرمایا کہ میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ ہزاروں ہزار فضیلت الگ ہے، لیکن حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی خاصیت یہ ہے کہ ہر نماز میں فرشتے نمازیوں کے دل کو دھوتے ہیں۔ 5 وقت اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ جاتا ہے تو 5 دفعہ فرشتے اس کے دل کو صاف کرتے ہیں کینہ سے، حسد سے، بغض سے، گناہوں سے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دل کالا پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو فرشتے بار بار اس دل کو صاف کرتے ہیں۔ تھوڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وجہ آمدہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، کیونکہ آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ باب السلام میں ہمارا عقیدہ ہے، اگر کوئی میں ہمارا عقیدہ ہے سب سے افضل جگہ، سب سے بہترین جگہ، سب سے خوبصورت جگہ اگر وہ کوئی ہے وہ حرمین شریفین ہے۔ جیسا کہ پیاسوں کو پانی مل جانا، بھٹکے ہوئے کو راہ مل جانا، اسی طرح وہ ہے کہ ایمان والوں کی دل کی تسکین کی جگہ اگر کوئی ہے اس روئے زمین میں تو اللہ نے حرمین شریفین کو بنایا۔ وہاں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ وقت نہیں کہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات عرض کر سکوں کہ اللہ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو کہ ایک تو اللہ کا گھر ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اور اللہ کے گھر کے تعلق سے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے آ کر وہاں طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ فرشتہ طواف کر لیا دوبارہ کیا قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آ سکتا۔ اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں گزرا کہ وہاں طواف نہ کیا جاتا۔ اگر انسانوں کا مجمع ختم ہوتا ہے تو فرشتوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ لوگوں کی تمنائیں رہتی ہیں کہ کاش کہ ایک مرتبہ اللہ تیرا گھر کا دیدار کر سکوں، تو اس لیے عزم مصمم کریں، ارادہ کریں، اللہ سے مانگے، روئے دھوئیں کہ اللہ اپنی دیار کے حاضری نصیب فرما۔ جو لوگ گئے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ جسے بلاتے ہیں وہ وہاں جاتا ہے، اور جو وہاں جاتا ہے اس کے تعلق سے فرمایا کہ ضیوف الرحمن ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ عام طور پر ہم اپنی اعتبار سے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جب اللہ مہمان نوازی پر اترتا ہے تو کیا فضیلت تھی کہ حاجیوں میں تم کو ایسی چیز دیتا ہوں کہ جس طرح کہ آج تم اپنے ماں کے پیٹ سے جنے گئے ہو، پیدا ہوئے ہو، تمہارے تمام صغائر اور کبائر، تمام گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ بڑا حج کا بڑی فضیلت ہے، چھوٹا حج جسے عمرہ کہا جاتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ پر حج فرض ہے تو آپ حج ضرور کریں، اگر نہیں کریں گے خدا نخواستہ دنیا سے چل بسے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چاہے اس کی موت یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی کہ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ جب دنیا سے جائے گا جس پر حج فرض تھا اس نے فرض ادا نہیں کی، ایسا لگتا ہے کہ وہ بے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ ضرور حج کریں، اور جو
نہیں ہے، جن پر حج فرض نہیں ہے، ان کے تعلق سے عرض کر دوں کہ اللہ نے اگر تھوڑا سا مال دیا ہے، آپ دنیا گھومتے ہیں، کبھی پوری، کبھی فلاں جگہ آدمی گھومنے کے لیے جاتا ہے، کبھی اس کے حبیب کے دیار میں پہنچو، آپ کا گھومنا بھی ہوگا، آپ ہر قدم پر اللہ ثواب بھی لکھ دے گا۔ ضرور عمرہ کریں، تھوڑا سا پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی بہت کم ہے، وقت نکال کر جائیں، خدا کی قسم ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر پہلی نگاہ مکہ المعظمہ میں پڑ جاتی ہے، دنیا چیزیں تمام انسان بھول جاتا ہے۔ کیا وہ چیز ہے؟ میں نے اپنی جمعے کے مسجد میں ایک واقعہ سنایا تھا، ایک غیر مسلم کا، آپ بھی سنیں۔ وہ امریکہ کے رہنے والے، بڑے کمپنی میں کام کرتے تھے، کمپنی کا ایک دوسرا کمپنی کھلا کہاں؟ جدہ میں، جو مکہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو کمپنی والوں نے ان شوہر بیوی ٹرانسفر کرا دیا کہ آپ کو مکہ جدہ جانا ہے، وہاں ہماری کمپنی اسی نام کی کھل رہی ہے، وہاں تمہیں جاب کرنی ہے۔ امریکہ اس روئے زمین میں لوگ بتاتے ہیں سب سے خوبصورت اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، طاقت اور قوت میں سب سے آگے، ہر سہولت اس ملک میں موجود ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی سناتی تھی اور فرمایا کہ میں اور میرا شوہر جدہ پہنچے، کمپنی جوائن کیے، لیکن ہم روز دیکھتے تھے کہ قافلہ در قافلہ جدہ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں، صرف چادر ہے بدن میں اور ایک چادر سفید پہنے ہوئے، اور لبیک اللہم لبیک ایک دھن سا۔ میں نے، وہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے شوہر سے پوچھا یہ کہاں کے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کہاں کے انسان ہیں، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ سر کھلا ہوا ہے، بدن میں ایک چادر ہے، بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ مت پوچھ، یہ ان کا ایک مرکز ہے، ان کی ایک مسجد ہے کعبہ، یہ وہاں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے دل میں بھی خواہش آئی کہ ہم بھی کعبہ دیکھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اس لیے احاطۂ حرم میں غیر مسلموں کی اجازت نہیں ہے داخلے کی۔ شوہر نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں ہم جائیں، جدہ تک اجازت ہے، اس سے آگے اگر جائیں گے تو پولیس پکڑ لے گا اور اندر داخل ہونے نہیں دے گا۔ بیوی کہتی ہے کہ میں روزانہ دیکھتی تھی، دل میں خواہش، میں دیکھوں تو صحیح ہے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا اعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتی تھی کہ ایک وقت آیا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب جانا ہے، چاہے پولیس پکڑے نہ پکڑے، اب دیکھنا ہے۔ چنانچہ ہم اپنی گاڑی میں نکلے، اور جہاں چیکنگ کا جو بارڈر تھا، جہاں پاسپورٹ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تب جا کر ان کو اجازت دیتے، اگر مسلمان رہا تو چلو، اگر نہیں ہے تو پھر روک دیتے ہیں۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ اتفاق کا دیکھیے کہ ہماری گاڑی اس وقت لگی کہ جب چینجنگ کا وقت تھا، جس کا ڈیوٹی تھا اس کا وقت ہو چکا تھا، اور نیا ڈیوٹی دینے والا آدمی آنے والا تھا۔ اتنی دیر میں گاڑیاں جام ہو گئی اور تمام کو اجازت دے دی کہ چلے جاؤ، جلدی جلدی نکل جاؤ۔